کوئی ادارہ کوئی گھر چل ہی نہیں سکتا اگر اس کے خرچے اس کی انکم سے زیادہ ہوں. تو یہ پہلا قانون تو یہ یاد رکھیں کہ جی سیونگ از اے مسٹ، اور سیونگ کے لیے صرف دو طریقے. جو فیمس ہمارا پرسنل فائنانس کا ایکسپرٹ ہے وارن بفیٹ، وہ بھی اکثر اوقات کہتا ہوتا ہے کہ خرچ کرنے کے بعد نا جو بچ جائے اس کو نہ سیو کرو بلکہ سیونگ کر کے خرچ کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، چوتھا سوال، خرچے پورے نہیں ہوتے، آپ سیونگ کا کہتے رہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی، آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ایک دیکھیں کہ سیونگ جو سی ہے نا وہ آپشن نہیں ہے، سیونگ کمپلسری ہے. ہم یہ ہماری ٹریننگ ایسی ہوئی ہے، یہ گرومنگ ایسی ہوئی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ خرچے پورے ہوں گے تو ہم بچائیں گے. جن لوگوں کو آج آپ دیکھتے ہیں وہ بھی اسی حالات سے گزرے ہوں گے. کوئی نہ کوئی انہوں نے بھی کوئی فیصلہ کیا ہوگا کہ نہیں یار بچانا پہلے ہے، کیونکہ اگر میں نے اپنے آپ بچایا نہ تو آج اگر میں یہ شکایت کر رہا ہوں کہ خرچے پورے نہیں ہوتے، ساری زندگی میں یہی روتا رہوں گا. تو کہیں نہ کہیں مجھے بچانے کی طرف جانا پڑے گا اگر میں اپنے فیوچر کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہوں. جتنے بھی امیر زادے آپ دیکھتے ہیں، کوئی امیر بن نہیں سکتا بغیر اس چیز کے کہ وہ اپنی کمائی سے اپنے خرچوں کو کم رکھیں. یہ جو ماڈریشن ہے نا کا بنیادی میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں، اپنی چادر کو دیکھ کے پیر پھیلانے چاہیے، یا یہ جو ماڈریشن اسلام کہتا ہے. اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ماڈریشن ہے خرچوں کے اندر، یہ آدھی اکنامکس ہے، یعنی کہ آدھی اکانومی یہی ہے. اگر آپ صرف یہ سیکھ لیں تو پھر آپ کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ جب آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیں کہ جو امیر زادے ہیں وہ امیر اسی وجہ سے آج آپ کو نظر آتے ہیں کہ انہوں نے کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں اپنی انکم سے کم خرچ کیا ہوگا، اور اس کے بعد ان پیسوں کو بچایا ہوگا، اور ان پیسوں سے کوئی نہ کوئی انویسٹمنٹس کی ہوں گی جس کی وجہ سے آج وہ خرچ کر سکتے ہیں. تو ہمیں یہ تو نظر آتا ہے کہ ان کا لائف سٹائل کیا ہے، وہ خرچ کیسے کرتے ہیں، اور پھر ہم ان سے کمپیئر کرتے ہیں کہ جی دیکھیں وہ تو ایسا کرتے ہیں تو میں تو یہ بھی نہیں کرتا، تو ہم تو وہ بھی نہیں کرتے. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ شاید وہ جو سپینڈ کر رہے ہیں، جو جس ٹائم میں سے جن سالوں میں سے مشکل میں سے وہ گزرے ہیں ادھر تک پہنچنے کے لیے، آپ کو وہ نہیں پتہ. اور وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہی طریقہ ہے سیونگ کرنا. کہتے ہیں نا آرٹ از ناٹ میکنگ منی بٹ کیپنگ منی. یہ اکنامکس کے بارے میں یہ پہلی کوٹیشن دی جاتی ہے کہ دیکھیں آرٹ یہ نہیں ہے کہ پیسے ہمیں سب کو پتہ ہے پیسے کمانا کیسے ہے، لیکن جو فرق ہے ویلدی لوگوں میں وہ یہی ہے کہ وہ صرف کمانا نہیں آتا ان کو پیسے کو رکھنا بھی آتا ہے. دے نو ہاؤ ٹو کیپ دا منی. ون آف دا موسٹ جو فیمس ہمارا پرسنل فائنانس کا ایکسپرٹ ہے وارن بفیٹ، وہ بھی اکثر اوقات کہتا ہوتا ہے کہ خرچ کرنے کے بعد نا جو بچ جائے اس کو نہ سیو کرو بلکہ سیونگ کر کے خرچ کرو. اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کا خرچہ آئے، جب آپ کا پیسے آئیں، تنخواہ آئے، تو آپ اس میں سے جناب بہت بھی برے حالات ہوں نا تو 10% 15% علیحدہ کر لیں. اس کے بعد اگر فرض کریں 10,000 تنخواہ تو آپ کہیں ہماری تو تنخواہ 8500 روپے ہے. اگر آپ کی تنخواہ 1,00,000 روپے تو آپ کہیں ہماری تنخواہ جو 80,000 روپے ہے. آپ دیکھیں 80,000 میں آپ کیسے خرچ کر سکتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ہم نے خرچے بڑھا دیے ہوئے ہیں لوگوں کو دیکھ دیکھ کے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری اپنی بساط کیا ہے. ہم اس حساب سے، مجھے وہ یاد آتا ہے ہمارے زمانے میں نا، وہ ہماری مائیں، ہماری نانیاں، ان کے پاس کبھی پیسے ختم ہی نہیں ہوتے. وہ جو ماں، ہمارے والدین، والد جو ان کو پیسے دیتے تھے، جب میاں صاحبان پیسے دیتے تھے، وہ اس میں سے کچھ نہ کچھ خرچوں میں سے بچاتی رہتی تھی اور کمیٹیاں ڈالتی رہتی تھی. کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. وہ پیسے بچا کے جب میاں کو کبھی ضرورت پڑی تو جناب انہوں نے کہا ہاں اتنے پیسے تو میں نے بچائے ہوں. کسی کو خبر ہی نہیں ہوتی تھی کہ وہ بچاتی ہیں. ان کو عادت تھی بچانے کی. آج کل کی نہ عورتوں کو عادت ہے نہ بندوں کو عادت. وہ اس میں سے نکلے ہیں جہاں پہ انہیں بتایا گیا کہ زندگی دوبارہ نہیں ملتی، جو کھانا پینا یاشی کرنی آج ہی کر لو چاہے قرضہ لے کے کر لو. وہ اس تھیم سے نکلے ہیں، وہ اس تھیم سے نہیں نکلے جو کہ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں. اگر آپ کے خرچے آپ کی کمائی سے زیادہ ہیں تو دو ہی صورتحال ہو سکتی ہیں، یا تو آپ اپنی کمائی کو بڑھا لیں یا آپ اپنے خرچوں کو کم کر لیں. اس کے علاوہ تیسرا طریقہ کوئی نہیں ہے. اور آبجیکٹو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ خرچے پورے کرنے ہیں. آبجیکٹو یہ پورے ہونا چاہیے کہ ہر حالت میں بچانا ہے.
بچانے پہ کوئی چوائس نہیں ہے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ جی آپ کبھی 10% بچا لیں, منیمم آپ رکھ لیں کہ جی 10-15% سے کم. تو جس ملک میں 30% انفلیشن ہو وہاں پہ تو 15% بھی آپ بچا لیں تو آپ -15% میں ہی ہیں. آپ خود سوچیں نا. تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 15-20% تو منیمم ہے, آپ ان کو بچائی جائیں, آپ ان کو جمع کی جائیں. تو پاکستان والی حالت نہ ہو آپ کو کہ اگر ہمارے خرچے ہماری انکم سے زیادہ ہیں تو پھر ایک ٹائم آیا تھا کہ بینک ڈیفالٹ کر رہے تھے آپ, کیونکہ آپ کو کوئی لون دینے کو بھی تیار نہیں تھا. آپ ایسا گھر کتنی دیر چل سکتا ہے جس کی انکم کم ہو اور خرچے زیادہ ہوں؟ آج 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے ہر مہینے نئے کسی سے بھی آپ قرضہ لیتے رہیں تو ایک ٹائم آئے گا کہ پورا خاندان دوست یار ختم ہو جائیں گے. وہ ٹائم بہت بڑا سرکل آپ کا آیا تو شاید وہ ٹائم 6 مہینے میں آ جائے, 3 مہینے میں آ جائے, 2 مہینے میں آ جائے. تو کتنی دفعہ لوگ آپ کو پیسے دیں گے؟ ہر بندہ یہی کہے گا آپ کو یاد اپنے خرچوں کو کم کرو, اپنے خرچوں کو کم کرو. تو کوئی ادارہ کوئی گھر چل ہی نہیں سکتا اگر اس کے خرچے اس کی انکم سے زیادہ ہوں. تو یہ پہلا قانون تو یہ یاد رکھیں کہ جی سیونگ از اے مسٹ, اور سیونگ کے لیے صرف 2 طریقے, انکم کو بڑھا لیں یا اپنے خرچوں کو کم کر لیں. اگر آپ نے خرچوں کو دیکھا پہلے پورا کرنے کی کوشش کی تو آپ کے پیسوں میں سے کچھ نہیں بچے گا. آپ تنخواہ آتے ہی ایک سیونگ اکاؤنٹ کھلوا لیں, اور وہ تنخواہ اگر فرض کریں ₹1,00,000 ہے تو 20,000 روپیہ اس کے اندر جمع کرانے کے بعد باقی 80,000 روپیہ لائے ہیں کہ جی بس اس میں گزارا کرنا ہے. اب اس 80,000 روپے میں دال کھاتے ہیں, سبزی کھاتے ہیں, مرغی کھاتے ہیں, برگر کھاتے ہیں, پیزا کھاتے ہیں, وہ آپ کو پتہ خود ہی چل جائے گا کہ آپ اس میں کتنے پیسے خرچ کر سکتے ہیں اپنے لیونگ کے اوپر. کتنی یوٹیلیٹیز کے بل ہیں, کتنے گھر کے بل ہیں, کتنے بچوں کی ایجوکیشن ہے. تو آپ کے پاس خود یہ ایک پکچر سی آ جاتی. پھر آپ سوچتے جب آپ شروع یہاں سے کریں گے, جی دیکھیں نا جی بچوں نے انگلش میڈیم اسکول تو جانا ہی ہے, دیکھیں نا جی بچوں کو نے یہ تو کرنا ہی ہے نا, دیکھیں نا جی ہفتے میں ایک دفعہ پیزا تو کھانا ہی ہے نا. اب یہ بٹ اور ایف ہیں یہ جو آپ لوگوں نے اپنی عادت میں یا اس ماحول سے سیکھ کے یہ خود ہی بنا لیا ہے. یہ کہیں یونیورسل ٹروتھ نہیں ہے لکھا ہوا کہ یہ ضرور کرنا ہے. فرض کریں اگر آپ کہیں جی ہمارے پاس صرف 5,000 روپیہ موجود ہے بجٹ میں ایجوکیشن کے لیے, بچوں کے لیے, تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے بچوں کو 5,000 روپے میں ایجوکیٹ کرنے کے لیے میرے پاس کیا چوائس ہے. میں انہیں ہوم سکولنگ کر لوں, میں انہیں آن لائن کہیں پڑھا لوں, میں انہیں کسی گلی محلے میں کسی سے اپنی ریکویسٹ کر کے کوئی اور کسی بچی کو رسک دے کے ان کو پڑھا لوں, ان سے کوئی 2 سبجیکٹ پڑھوا لوں, 3 میں خود پڑھا لوں, بچوں کو میں اتنا ڈیولپ کر دوں وہ خود پڑھنا شروع کر دیں وغیرہ وغیرہ. کیونکہ آپ پھر اس کے اندر دیکھتے ہیں نا, پھر آپ اس لیے کہتے ہیں چادر کو دیکھ, جب چادر ہی 5,000 روپے کی تو پھر آپ دیکھیں 5,000 روپے میں آپ نے بچوں کو کیسے پڑھانا ہے. جب آپ کے گھر کا خرچہ میرے پاس 20,000 ہے یا 30,000 روپے ہے تو پھر آدمی سوچتا ہے کہ جی ہم اس میں سبزی کھا سکتے ہیں, گوشت کھا سکتا ہے, کیا کھا سکتا ہے. تو یہ بنیادی طور پہ پہلی چیز یاد رکھیں. اور یہ کئی ایسی چیزیں جو کہ اب ہماری وانٹس ہوا کرتی تھیں اب وہ نیڈز میں آ گئی ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے زمانے میں گھروں میں کیچپ کا رواج نہیں تھا. جب ہم تقریباً 8ویں 9ویں میں آئے تو اس وقت کیچپ کچپ کہیں شروع ہوئی اور امی نے گھر میں بنانی شروع کر دی کیچپ. آج میں دیکھتا ہوں کہ گھروں کے اندر جب گراسریز ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کے اندر ٹیشو پیپرز بھی آ رہے ہوتے ہیں, نیپکنز کا رواج ختم ہو گیا ہے. ایک مجھے ایک خاتون بڑی تنگ تھی اپنے خرچوں سے, تو مجھے کہیں کہ جی آپ کہیں جاتے ہیں پیسے بچائیں پیسے بچائیں, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بچوں کے ڈائپر کا کتنا خرچہ ہے؟ میں نے کہا کہ آپ اپنی امی سے جا کے پوچھیں کہ آپ نے کتنے کے ڈائپر پہنے ہیں. تو وہ پریشان ہوگی. میں نے کہا جی آپ کو کیا پتہ ہے کہ آپ کی ماں کے زمانے میں ڈائپر نہیں ہوا کرتے تھے. یہ ایسے ہمارے ٹرینڈز چینج ہوتے ہیں. اب گھروں میں جناب چپس کے پیکٹ آ رہے ہیں, اب گھروں میں جناب گراسریز کے ساتھ کیچپ کی بوتلیں آ رہی ہوتی ہیں. بلکہ پہلے تو وہ چھوٹی بوتل آتی تھی وہ 500 کی, وہ کرتے کرتے اب حالت یہ ہے کہ وہ کلو کے لفافے لوگوں کے گھروں میں جا رہے ہوتے ہیں. کوکیز جا رہے ہوتے ہیں, کریکرز جا رہے ہوتے ہیں. ان کے جتنے بھی جو کھانے کی کیٹیگری کی چیزیں نہیں ہیں بلکہ جنک فوڈ یا آپ اس کو سنیکس کہتے ہیں, وہ بھی گراسری کے اندر شامل ہونا شروع ہو گیا. ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ باہر کھانا, تندور سے روٹیاں منگوانا. ابھی کل کو مجھے کہہ رہا تھا جی روٹی بہت مہنگی ہوگی, 15 کی یار روٹی, وہ کہتا نہیں 20 کی ہوگی. میں نے کہا اچھا,
میں کہا ابھی بھی میں لکھ کے آپ کو دیتا ہوں موٹا فگر کہ اگر 20 کی ہو گئی ہے نا تو ابھی بھی اگر آپ گھر میں پکائیں تو آپ کو 10 کی پڑے گی، کیونکہ رول آف تھم ہے اگر کمرشل اس کی وائبلٹی 20 پہ وہ بیچ رہے ہیں کمرشل پہ، تو صاحب ذرا گھر میں وہ 10 کی پڑے گی۔ اس کے خرچے دیکھ لیں، دکان دیکھ لیں، کرایہ ہے، لوگ ہیں، ویجز ہیں، تو وہ اگر آپ سارا کچھ نکاح آفس کی پروفیٹیبلٹی ہے تو اگر آپ سارا، اور اس میں ویسٹیج ہے، تو اگر آپ گھر میں کریں گے تو آئی کین ایشور یو کبھی بھی 10 روپے کی آ جائے گی۔ بازار میں اگر فرض کریں 150 روپے کی دال آتی کو، یہ 100 روپے کی دال کی پلیٹ ملتی ہے آپ کو، اگر گھر میں آپ پکائیں گے تو آئی کین ایشور کہ جتنی مہنگی بھی، بہت مہنگی مہنگائی ہو گئی ہے، بالکل ہو گئی، لیکن اس کے باوجود آپ کو لگے گا کہ اس سے آدھی قیمت پہ آپ کی چیزیں آپ کے چل پڑے گا۔ تو بچے آئس کریم کھا رہے ہیں، لالیز آ رہی ہیں، لالی پاپس کھا رہے ہیں، ٹیشو پیپرز کے ڈبے ڈلے ہوئے ہیں، ادھر سے جناب یہ آپ بتا رہا ہوں کہ بچوں کے ڈائپرز ہیں، تو پھر تو واقعی نہیں خرچہ پورا ہو سکتا۔ تو اب آپ نے یہ سوچنا ہے کہ جی آپ اپنے اس میں کئی ایسی چیزیں جو آج ہم سمجھتے ہیں کہ ضرورت بن چکی ہیں، وہ کسی زمانے میں خواہشات تھیں۔ تو اگر آپ کی پاس خواہشات پوری کرنی ہے آپ نے، تو یا تو اپنی انکم بڑھا لیں، اور اگر نہیں تو پھر کچھ خواہشات کو کم کر دیں اور ضرورت کے اوپر اپنا بجٹ بنا لیں کہ صرف ضروریات کو پورا کریں، تاکہ آپ ساری زندگی ہینڈ ٹو ماؤتھ نہ رہیں، ساری زندگی اسی سائیکل میں نہ پھنسے رہیں۔ اس سائیکل سے نکلنے کے لیے کوئی جادو کی چھڑی نہیں سوائے اس کے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہی جادو کی چھڑی ہے کہ آپ اپنی، کہتے ہیں نا، وقتی طور پہ قربان کر دیجئے اپنی زندگی کی آزادی، اپنے 5 سال 10 سال قربان کر دیجئے اس چیز کے اوپر کہ آپ کی زندگی آگے سے اچھی گزر جائے۔ تو there are several things جو کہ آپ اپنے کچن کی جا کے شیلف میں دیکھیں، کئی ایسی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی جو ہمارے گھروں میں آج ویکلی بیسس پہ یا ڈیلی بیسس پہ آ رہی ہیں، جو کہ ہمارے بچپن میں نہیں آتی تھی۔ وہ آج ہم نے خواہشات کو ضروریات بنا دیا۔ تو ایک تو یہ ہے، میں نے ایک اسٹڈی کی تھی کہ اگر آپ یہ جو دفتر میں لوگ کام کرتے ہیں، اور یہ کسی جاب والے کو سمجھانے کے لیے یہ میں نے اسٹڈی کی تھی کہ جی وہ نوکری کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے جتنے بچے ہیں تو وہ ہم گھر سے کھانا لے جانا اسکول میں ان کو معیوب لگتا ہے۔ ہمیں تو گھر سے جب ہم جاتے تھے تو ہمیں تو گھر سے کھانا لے کے جانا بڑا اچھا لگتا تھا، کیونکہ اس سے ہمیں یہ فیلنگ ملتی تھی، اور ہمارے زمانے میں یہ سب کو یہ فیلنگ ہوتی تھی۔ جو بچہ باہر سے کھاتا تھا نا کنٹین سے، تو اس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کی امی جو سی ہیں یا تو بیمار ہیں یا وہ امی لے کے گئی ہوئی ہیں، تو اس پہ ہمیں ترس آتا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں معاشرہ کیسے بدلتا ہے۔ پرانی باتیں ہیں، یاد رکھنے والے آپ کو، یاد کروانے والے آپ کو چاہیے۔ آپ ان لوگوں سے بھی پڑھتے ہیں جو نئے ہیں، آپ ان سے بھی پڑھیں جو آپ کو پرانی بات بھی یاد کرا سکیں۔ تو جب ہماری اور یہی سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ ہماری جو نسلیں اس وقت موجود ہیں، ان کے والدین بھی آہستہ آہستہ بدل چکے تھے، وہ بھی ان کو بتا نہیں پائے۔ تو وہ چیزیں آپ دیکھیں کہ جناب وہ اگر ہم گھر سے کھانا لے جا سکتے تھے تو آج کل کے لوگ تو نہیں لے کے جاتے، وہ تو بازار سے کھاتے ہیں۔ تو ایک دفتر میں جو بندہ کام کر رہا ہے، جاب کر رہا ہے، کسی اچھی جگہ یونیورسٹی سے پڑھ کے نکلا ہے، اس کی 1.5 لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ فرض کریں 1.5 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے، وہ بھی دوپہر کا لنچ جو ہے وہ کم از کم 1000 روپیہ خرچ کر کے دفتر کے لنچ میں وہیں پہ یہ سارے دوست یار مل کے لنچ کرتے ہیں، 1000 روپے کا بل آ جاتا ہے۔ میں یہ میں بتا رہا ہوں، اب تو میکڈونلڈس جیسی جگہ جس کو آپ فاسٹ فوڈ اور جنک فوڈ کہتے ہیں، ادھر بھی اگر آپ چلے جائیں تو ایک کافی کا کپ جو ہے وہ آپ کو 700-800 روپے کا ملتا ہے۔ تو ان کا جو ایک میل ہے کھانا جس کے میں سوائے گندگی اور کچھ نہیں ہے، وہ بھی 1400 روپے کا ہے۔ تو میں تو اس طرح 1000 روپے آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو فرض کریں آپ 280 دن کام کرتے ہیں اور آپ روز کا 1000 روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ اب 1000 روپیہ بہت معمولی سا ایک چیز لگتی ہے کسی کو، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قطرہ قطرہ دریا کیسے بنتا ہے۔ تو 1000 روپیہ 280 کو ضرب دیں تو یہ 2,80,000 روپیہ بنتا ہے۔ تو میں نے ایک اسٹڈی کی کہ اگر آپ 10 سال 1,000 روپیہ اپنے ورکنگ ڈے پہ بچانا شروع کر دیں، وہی جو آپ برگر کھاتے ہیں، اور آپ 10 سال تک بچائی جائیں وہ 1000 روپیہ روزانہ 280 دن سالانہ، اور 10% کے حوالے سے اگر آپ کو فرض کریں اس کا ریٹرن آن انویسٹمنٹ ملتا ہے یا پروفٹ ملتا ہے یا انٹرسٹ ملتا ہے،
تو یہ پیسے 10 سال کے بعد 45 لاکھ روپیہ بن جائیں گے، اور 20 سال کے بعد یہ پیسے 1,60,60,00,000 روپیہ بن جائیں۔ اب آپ سوچیں بات کا آغاز کہاں سے ہوا؟ 1,000 روپیہ کا برگر، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اتنا بڑا امپیکٹ آتا ہے۔ یہ چھوٹی سی عادت ہے۔ ہمارے بچے ایسے بازار جاتے ہیں، کسی امی کے ساتھ چلے جائیں گے بیکری میں، کام کسی اور کے لیے گئے ہیں، صرف وہ ماں کے ساتھ بیکری میں جا کے جب ماں نے خریدا وہ تو خریدا، بچے نے 1,000 روپے کی چیزیں اٹھا لینی ہیں۔ وہ چپس اٹھا لے گا، آئس کریم اٹھا لے گا، یہ اٹھا لے گا، لالی اٹھا لے گا، یہ عادتیں پڑ چکی۔ تو اس کا امپیکٹ سوچ لیں کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب آپ کو کہیں نہ کہیں اپنے بجٹ کو ریویو کرنا پڑے گا، اس کو ریوائز کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا۔ اس میں کسی قسم کی آر نہیں ہونی چاہیے آپ کو۔ وہ کہتے ہیں نا ایک دفعہ مارنا ساری زندگی مرنے سے بہتر ہے۔ اپنے آپ کو اگر آپ ایک دفعہ مار لیں اور یہ سوچ لیں کہ میں نے اپنے آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا تاکہ میں ساری زندگی اس عذاب میں نہ رہوں، تو آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا۔ اور یہ بھی بتا دوں، دنیا کا ہر وہ شخص جو آج آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا نظر آتا ہے اور وہ سیف ہے اور وہ خوش ہے اور اس کے پاس ویلتھ ہے، وہ صاف ذرا وہی ہے جس نے اپنی انکم کے حوالے سے اپنے پاؤں نہیں پھیلائے، جس نے اپنی انکم بڑھنے دی لیکن خرچوں کو روک کے رکھا، یہاں تک کہ اس کے بعد اتنا ایکسیس آ گیا کہ اب وہ اپنے شوق جو اس نے شروع میں دبائے تھے اب وہ بھی پورا کر سکتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ وہی کرتے رہیں گے جو آپ پہلے کرتے رہے تو آپ کو وہی ملتا رہے گا جو آپ کو پہلے ملتا رہا۔ تو اگر آپ کو زندگی میں کچھ فرق چاہیے تو آپ کو بھی زندگی کو کچھ فرق دینا پڑے گا۔ بیٹھے بٹھائے یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آپ کو جادو کی چھڑی یا کوئی آپ کی لاٹری نکال دے۔ تو بھئی لاٹری تو اللہ تعالیٰ نکال سکتا ہے، پھر آپ کو سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پوچھ رہی ہیں کہ جی آپ سیونگ کا کہتے ہیں، میں بتا رہا ہوں کہ ورسٹ کیس سینیریو میں ہر شخص 10% سیونگ کا کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا 1 مہینے کے بعد۔ 10% سیونگ ہر بندہ کر سکتا ہے، اور اصولی طور پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بچپن سے شروع کر دیں گے تو 10% بہت ہے، بڑے ہوتے جائیں گے تو آپ کو شاید 50-60% کرنی پڑ جائے، لیکن کیے جائیں، انکم بڑھائی جائیں، خرچوں کو روک کے رکھیں۔ شروع میں بچائیں، اس کے بعد خرچوں کو روکیں، انکم کی مطابقت سے خرچوں کو مت بڑھائیں۔ یہ وہ ایک سائیکل ہے جس کے اندر ہمارے تمام کارپوریٹ کے لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کی انکم بڑھتی چلی جاتی ہے اور اسی حساب سے ان کے خرچے بھی بڑھائی چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ہر لیول کے اوپر ان کا وہی سٹیٹس بڑھ جاتا ہے لیکن ان کی کیفیت وہی ہوتی ہے جو ان کی پہلے کبھی تھی۔ اگر آپ نے یہ سیکھ لیا کہ آپ نے اپنی انکم کا 90% خرچ ہی کیا جانا ہے، تو پھر آپ کی چاہے انکم 10 لاکھ ہو یا چاہے 1 لاکھ روپیہ ہو، تو آپ نے بس وہ خرچ کیے جانا ہے، آپ کے خرچے اسی طرح سے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، پریٹو کا پرنسپل ہے، پریٹو یہ پورا یعنی کہ پرنسپل ویسے ہم پڑھاتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا آپ نے ایک کام 5 گھنٹے کسی سٹاف کو دیا، اب وہ کام چاہے 4 گھنٹے کا، کیونکہ آپ نے 5 گھنٹے دیے، وہ 5 گھنٹے پہ پھیل جائے گا۔ اور یہ پریٹو پرنسپل ہے کہ جی کام پھیل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے خرچے بھی پھیل جاتے ہیں انکم بڑھنے سے۔ تو اگر آپ یہ انڈرسٹینڈ کر لیں تو پھر آپ کو مینیج کرنا آسان ہو جائے گا۔ جزاک اللہ۔